اللہ رب العزت نے حضور کے نور کو ساری کائنات سے پہلے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اس لحاظ سے، اس اعتبار سے آپ اول نبی ہیں، لیکن آپ کو سارے انبیاء کے بعد دنیا میں مبعوث فرمایا، اس اعتبار سے آپ آخری نبی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماہ ربیع النور کی 12 تاریخ کو بھور کے وقت دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جس وقت ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، اس وقت آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی تشریف آوری کے وقت شام کے محلات کا نظارہ کر لیا تھا۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ و شاگرد حضرت علامہ جمیل الرحمن قادری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ روشنی میں آمنہ نے جن کی دیکھا ملک شام، واہ واہ کیا چاند نکلا، الصلاۃ والسلام۔ تو مسلمانوں، اللہ رب العزت نے جس وقت ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، آپ کی پیدائش کی خوشی زمین والے اس وقت آپ کے خاندان والے بھی بہت مسرت و شادمانی سے آپ کی خوشی کا اظہار کر رہے تھے، آپ کی پیدائش کا جشن منا رہے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت کے ملائکہ آسمان پر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منا رہے تھے۔ اور کیوں نہ منائیں، کیونکہ اب وہ نبی جلوہ گر ہوا ہے، اس نبی کی تشریف آوری ہوئی ہے جس نبی کے صدقے میں اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا ہے، جس نبی کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اس نبی کی جلوہ گری ہو رہی ہے۔ تو کیوں نہ ہم لوگ خوشی منائیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے جب فرشتے نبی کی آمد پر خوشی منا رہے ہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ حتی الامکان چرند و پرند حضور کی آمد پر خوشی منا رہے تھے، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کی کائنات پہ خوشی منا رہا تھا، حضور کی آمد پر خوشی منا رہا تھا۔ لیکن اگر کسی کو غم تھا تو وہ ایک شخص تھا، وہ ابلیس تھا، جس کے بارے میں علامہ حسن استاد زمن فرماتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یعنی اگر کسی کو غم تھا، کسی کو سب سے زیادہ تکلیف تھی آپ کی پیدائش پر، تو وہ ابلیس تھا۔ مسلمانوں، ہم اپنے اپنے گھروں کو سجائیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، ہم اپنے گھروں پہ جھنڈیاں لگائیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ گویا کہ ان کو تکلیف ہو کر وہ اپنی تکلیف کا اظہار کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم خوشی منا رہے ہو، تم مصطفیٰ کے وفادار میں شامل ہو، ہم نبی کی آمد کا غم منا رہے ہیں، ہمارا تعلق ابلیس کی جماعت سے ہے۔ مسلمانوں، خوشی منانا یہ سنت ملائکہ ہے، فرشتوں کی سنت۔ خود اللہ رب العزت نے جبریل امی کو جھنڈا لے کر بھیجا، 3 جھنڈے دے کر بھیجا۔ ایک حضرت جبریل امی نے مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں، ایک خانہ کعبہ کی چھت پہ۔ اب بتائیے، جبریل امی سید الملائکہ حضور کے پیدائش پر جھنڈیاں لگائیں، جھنڈے لگائیں۔ اگر آج سنی کوئی لگائے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جھنڈے نہیں لگانا چاہیے۔ گویا کہ وہ ہمارا انکار نہیں کر رہے ہیں، ہماری مخالفت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ ہماری مخالفت کے آڑ میں، جھنڈے کی آڑ میں نبی کی توہین کا اظہار کر رہے ہیں، نبی کی گستاخی کا اظہار کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، کبھی اس گروہ میں شامل نہ ہونا، کیونکہ اگر گروہ میں تم شامل ہو جاؤ گے، دنیا میں رہو گے تب بھی ذلیل و خوار ہوگے، قبر میں جاؤ گے، قبر میں بتائیے کہ
اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے اس کے عیز و اقربا حتی الامکان اس کی ماں جو سارے رشتہ داروں سے سارے عیز و اقربا سے زیادہ پیار کرتی ہے اپنے بچے سے، لیکن بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، کیا ماں اس کے ساتھ میں قبر میں جاتی ہے؟ نہیں جاتی ہے نا۔ سارے رشتہ دار دنیا ہی تک محدود رہ جاتے ہیں، اب قبر میں اس کو تنہا تنہا جانا ہے، قبر میں اس کا کوئی ساتھی نہیں، قبر میں کوئی یار و مددگار نہیں، لیکن کوئی تو ذات ہوگی جو قبر میں سہارا بنے گی، کوئی تو ایسی ذات ہونی چاہیے نا جو قبر میں ہمارے لیے روشنی کا انتظام کرے، وہ ذات صرف ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو مسلمانوں کبھی نبی کی گستاخی نہ کرنا اور نہ نبی کے گستاخوں سے دوستی کرنا، بلکہ نبی کے عاشق بن کر رہنا۔ آج اگر آپ حکومت ہند کی مخالفت کریں گے تو حکومت آپ کو انڈیا میں رہنے کا پرمیشن نہیں دے گی، بلکہ آپ کو دوشی قرار دے گی۔ حکومت ہند کہے گی کہ یہ بھارتی شخص نظر ہی نہیں آ رہا ہے، اس کے اندر تو بھارت کی بو نظر ہی نہیں آ رہی، کیونکہ یہ بھارت کی حکومت کے اور بھارت کی مخالفت کر رہا ہے۔ اگر دنیا میں کسی حکومت کی مخالفت آدمی کرے تو اس ملک میں رہنے کے قابل نہیں، تو ساری کائنات یہ کس کے صدقے میں بنی ہے؟ مسلمانوں، ساری کائنات کا مالک و مختار کون ہے؟ اور اس کے بعد یہ چند دن کی زندگی ہے دنیا کے اندر، اس کے بعد ہم لوگوں کو مرنا ہے، مرنے کے بعد جس منزل کی طرف جانا ہے وہاں کس کا سہارا لیں گے؟ ہم اگر جنت کی تمنا کریں اور یہ کہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے تو کم سے کم یہ تو معلوم کرنا چاہیے کہ مالک جنت کون ہے؟ مالک جنت کون ہے؟ اللہ رب العزت نے مالک جنت اور مالک کل حضور کو عطا فرمایا۔ پوری جہان کی ملکیت، دونوں جہاں کی ملکیت اللہ رب العزت نے حضور کو عطا فرمائی۔ دونوں جہان کے مالک ہمارے آقا و مولا ہیں۔ اب اگر کوئی حضور کی گستاخی کرے، حضور کی توہین کرے، اس کے بعد میں اگر یہ تمنا کرے کہ ہم جنت میں جائیں گے، مسلمانوں یہ نادانی ہے، عقل مندی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم حضور کا جشن منائیں۔ لوگ اپنے بچوں کی پیدائش پر جشن مناتے ہیں اور جس کو یوم پیدائش اور طرح طرح کے نام سے منسوب کر کے ان کی یاد مناتے ہیں۔ آپ کے بچے کی یاد منانا جائز، لیکن جو ساری کائنات کے آقا و مولا ہیں، جن کے صدقے میں اس ساری کائنات بنائی گئی، کیا انہی کا جشن منانا یہ ناجائز و حرام ہو جائے گا؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا۔ مسلمانوں، اللہ رب العزت نے حضور کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ دنیا والے لاکھ مٹانے کی کوشش کرے، دنیا والے لاکھ ڈینگے مارے کہ حضور کے جشن کو، حضور کی یاد کو ختم کر دیں گے، لیکن ان کا نام تو دنیا سے نیست و نابود ہو سکتا ہے، وہ تو دنیا سے نیست و نابود ہو کر ختم ہو سکتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ اس کے بعد پھر قبر میں، حشر تک اور حتی الامکان آخر لمحے تک حضور کا جشن، حضور کی یاد زندہ رہے گی، کیونکہ حضور کو بلند کرنے والا کوئی دنیا دار نہیں ہے، بلکہ خود خالق کائنات ہے۔ تو اگر کوئی حضور کی گستاخی کر کے یہ کہے کہ ہم خدا کو راضی کر لیں گے، ناممکن، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کی ملکیت حضور کو عطا فرما دی، ساری کائنات کا مالک و مختار حضور کو بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بتائیے، حضور تو ایک ماہ ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، وہ کسی کو کیا دیں گے؟ پھر حتی الامکان گستاخی کرتے ہوئے اس حد تک بڑھ گئے، وہ کہتے ہیں کہ
بتائیے کہ حضور کی اتنی ساری امت اور ایک چھوٹی سی چادر میں حضور اپنی گنہگار امت کو کیسے چھپائیں گے؟ مسلمانوں، جو اس طریقے کے اعتراضات کرے تو یہ سمجھیے کہ وہ کبھی وفادار رسول نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے خزانوں کی کنجا حضور کو عطا فرما دی، ساری کائنات کا مالک و مختار حضور کو بنا دیا، تو جو مالک و مختار ہو پھر اس کے اختیار پہ انگشت نمائی کرنا، اس کے اختیار پہ اعتراض کرنا، صرف اسی کے اختیار پہ اعتراض کرنا نہیں، بلکہ جس ذات والا برکات نے اس شخص کو اختیار دیا ہے اس اللہ رب العزت کی ذات پہ اعتراض کرنا ہے۔ اور جو اللہ رب العزت کی ذات پہ اعتراض کرے اس کا ٹھکانہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آپ حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اس ماہ ربیع النور میں زیادہ سے زیادہ حضور کا جشن منائیں۔ جتنا زیادہ آپ خرچ کریں گے الحمدللہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، انہوں نے فرمایا ہے اور خود اس بات کو انہوں نے آزمایا بھی ہے کہ حضور کے نام پہ خرچ کی جانے والی دولت کبھی کم نہیں ہوتی، بلکہ اس دولت کے اندر اتنی برکت ہوتی ہے کہ وہ جب تک رہتی دنیا تک باحیات رہتا ہے، تب تک وہ خود کھاتا ہے، اس کے بعد وہی برکت اس کی نسلوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ حضور کے نام پہ کسے جتنا ہو سکے خرچ کیجئے، کیونکہ یہ ہم کو جو کچھ ملا ہے سب حضور کے صدقے ہی میں ملا ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو نہ زمین ہوتی، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، حتی الامکان اللہ رب العزت کی ربوبیت بھی ظاہر نہ ہوتی۔ اللہ رب العزت نے اگر اپنے کو رب ہونا اور اپنے کو ایک ہونا اگر بتایا ہے تو حضور ہی کی بدولت سے بتایا، حضور کے ذریعے سے بتایا ہے۔ انبیاء کرام تو بہت دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے بغیر دیکھے خدا کو ایک کہا، لیکن ایک ذات ہمارے آقا و مولا کی ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے، پھر گواہی دی ہے کہ خدا ایک ہے۔ بغیر دیکھے بھی گواہی دیتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنا دیدار کرا کے پھر حضور کو چشمدید گواہ بنا دیا کہ آپ جا کر دنیا میں لوگوں کو بتا دیجئے کہ خدا ایک ہے۔ ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے سوا کسی کی عبادت کرنا یہ کسی مسلمان کے لیے جائز و درست نہیں، بلکہ